سامعین حضرات السلام علیکم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی خدا کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہیں۔ دوستو جیسا کہ ہمارا موقف ہے شان اہل بیت کے فضائل بیان کرنا، لوگوں تک یعنی آپ کی خدمت میں حق پہنچانے کا ہمارا موضوع ہے۔ تو جیسے ہمارا موضوع چل رہا ہے حضرت رابعہ ادویہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ادویہ کہلانے کی وجہ تسمیہ: حضرت کے والدین کے 4 لڑکیاں تھیں، ایک حضرت اور 3 لڑکیاں، اور حضرت سب سے چھوٹی تھیں۔ حضرت اپنے والدین کی 4تھی لڑکی تھیں، اس نسبت سے حضرت ادویہ کہلائیں۔ یہ واقعہ ہم نے آپ کو پیش کیا سفینۃ الاولیاء، فارسی، صفحہ 200۔ آزمائش و ابتلا: حضرت کا بچپن والدین کے سایہ لطف میں گزرا۔ جب تک حضرت کے والد زندہ رہے گھر اچھی طرح چلتا رہا، نہ کوئی انتشار تھا اور نہ ہی کسی چیز کی کمی، گھر میں برکت تھی۔ والدین خوش تھے کہ چھوٹی لڑکی حضرت کی پیدائش سے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ چراغ کے آنے سے گھر کا اندھیرا دور ہوا۔ صدمہ: بچپن کا زمانہ ختم ہو رہا تھا اور حضرت سن شعور میں قدم رکھنے والی تھیں کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ دور آزمائش و ابتلا شروع ہوا۔ یتیم بچوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے حضرت کو بھی مقابلہ کرنا پڑا۔ حضرت اب بے سہارا تھیں، لیکن حضرت کے لیے خدا کا سہارا کافی تھا۔ بصرہ میں ایسا قحط پڑا کہ لوگ بصرہ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ پڑا۔ مٹھی بھر اناج کے لیے لوگ انسان کی جان لینے میں دریغ نہیں کرتے تھے۔ آدمی کا دشمن تھا۔ قحط کے اثرات سے کوئی بچ نہ سکا۔ مروت، رواداری، اخوت و محبت کے جوہر طاقے نسیاں کی زینت بن کر رہ گئے۔ افراتفری کا دور تھا، کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ قحط سالی کے متعلق جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، بصرہ اس وقت اس شعار کا مصداق تھا: چٹاں قحط سالی شدندر مشق کے یاراں فراموش کردند عشق۔ یعنی مشق میں ایسا قحط پڑا کہ لوگوں نے عشق کو بھی فراموش کر دیا۔ مشق میں ایسا قحط پڑا کہ لوگوں نے عشق کو بھی فراموش کر دیا۔ بصرے میں اس وقت کچھ اسی قسم کے حالات تھے۔ لوگ متاع عشق کھو بیٹھے تھے اور متاع حیات کے در پہ آزار تھے۔ قحط 2 سال تک رہا اور اس 2 سال کی مدت میں بصرہ خالی ہونے لگا۔ جہاں جس کا منہ اٹھتا بصرہ چھوڑ کر چلا جاتا۔ کچھ لوگ دمشق روانہ ہوئے، کچھ لوگ بغداد پہنچے اور کچھ لوگوں نے سمرقند اور بخارا پہنچ کر سکون و اطمینان کا سانس لیا۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں حضرت کی
تینوں بڑی بہنوں نے حضرت کو ساتھ لے کر بصرہ کے بام و در کو خدا حافظ کہا اور سلامتی و عافیت کی تلاش میں افتاں و خیزاں گھر سے روانہ ہوئی۔ راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ حضرت کی عمر اس وقت 11 سال کی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اپنی بہنوں کے ساتھ تھی۔ کسی نے حضرت کو پکڑ کر فروخت کر دیا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت اپنی بہنوں سے افراتفری کے عالم میں جدا نہیں ہوئیں، بلکہ حضرت کو حضرت کی بہنوں نے فروخت کیا، کیونکہ وہ قحط کی وجہ سے پریشان تھی۔ جس شخص کے ہاتھ حضرت کو حضرت کی بہنوں نے فروخت کیا، اس کا نام عتیق بتایا جاتا ہے۔ جبر و غلامی۔ حضرت کا مالک جابر و ظالم شخص تھا۔ وہ ایسا سخت آدمی تھا کہ جس کے دل میں رحم نام کو نہ تھا۔ وہ کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ ناروا برتاؤ کو جائز سمجھتا تھا۔ اس کو اپنے کام سے کام تھا، انسانی ہمدردی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ حضرت کا مالک حضرت سے ہر وقت کام لیتا۔ بعض اوقات نماز پڑھنے کی مہلت بھی نہ ملتی، لیکن صبر و شکر کے ساتھ اپنے فرائض کو بخیر خوبی انجام دیتی تھیں۔ مالک کو شکایت کا موقع نہ دیتی تھیں۔ حضرت گھر کے کام سے فارغ ہو کر عبادت میں مشغول ہوتی۔ حضرت کا یہ معمول تھا کہ دن میں گھر کا کام کرتی اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتی۔ آپ نے آقائے حقیقی اور آقائے مجازی کو خوش رکھنے کی کوشش کی۔ ایک واقعہ۔ غلامی کے اس عالم میں کئی سال گزر گئے۔ ہوتے ہوتے چہرے پر نقاب ڈالنے کے دن آ گئے، لیکن کنیزوں کے لیے نقاب ڈالنا ممکن نہ تھا۔ اسلام نے کنیزوں اور غلاموں کو بہت کچھ حقوق دیے۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور مالک کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ کنیزوں اور غلاموں کی آشائش اور آرام کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان پر ظلم و ستم نہ کرے، بلکہ ان کو خاندان کا فرد سمجھے اور ان کے ساتھ ایسا ہی نرم برتاؤ کرے جیسا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن باوجود اسلامی احکامات کے کنیزوں اور غلاموں کے ساتھ بعض لوگ وحشیانہ برتاؤ کرتے تھے۔ حضرت کا آقا بھی اسی قسم کا ایک شخص تھا۔ ایک دن کسی کام سے حضرت گھر کے باہر گئیں۔ راستے میں ایک شخص نے حضرت کو گھور کر دیکھا اور حضرت کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت نے یہ دیکھ کر کہ وہ پیچھا کر رہا ہے تیزی سے چلنا شروع کیا۔ حضرت کے ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑیں۔ حضرت کے چوٹ آئی، حضرت کا بازو ٹوٹ گیا۔ باوجود شدید تکلیف کے حضرت نے چوٹ لگنے کا ذکر اپنے آقا سے نہیں کیا۔ حضرت اس تکلیف کی حالت میں بھی گھر کا کام کاج انجام دیتی رہیں۔ حضرت جب ٹھوکر کھا کر گریں اور حضرت کا بازو ٹوٹا تو اس پر کرب و تکلیف کی حالت میں حضرت کا دل بھر آیا۔ حضرت نے سجدہ کیا اور بارگاہ رب العزت میں اس طرح عرض کیا کہ یا اللہ، میں بے یار و مددگار پہلے ہی سے تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ آپ بہت دیر تک گڑ گڑاتی رہیں اور اپنے شکستہ دل کی آرزو خدائے بالا برتر کو سناتی رہیں۔ اے میرے پروردگار، مجھ غریب نادار بے کس و مجبور دست شکستہ پر
رحم فرما، میرے ماں باپ نہیں ہیں، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تیری رضا میں اپنی تیری رضا میں راضی ہوں، کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے؟ السلام علیکم۔